بیسک ہیومن ایتھکس کو بریچ کر چکے ہیں یاسر بھائی. ابھی میں آپ کو ایک سوال یعنی ایک ہائپوتھسس دوں گا جو سننے والے اور آپ خاص طور پہ یاسر بھائی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے آپ کے خاندان میں جن سے آپ ملنے ملانے جاتے ہیں کبھی عید پہ کسی خوشی غمی میں, تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ سا آدمی ہے, ان کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور ان کی بیٹیوں کے ایٹیٹیوڈ ایسے ہیں کہ وہ بزرگ صرف اور صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہے. وہ کہتے ہیں اب بیٹی جوان ہوگی, اب میں اس کو کیا سمجھاؤں, وہ یہ نہ ہو مجھے کہیں اتنی لمبی زبان نکال لے میرے سامنے, میری سفید داڑھی اور بالوں کا لحاظ نہ کرے. جی بالکل, یہ ہم سب کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. بالکل. یہ ہیں وہ غیر ذمہ دار بزرگ جو اب اپنی بیٹیاں سر سے اتارنے کے لیے ان کی پرورش میں بھی خوف میں آ گئے ہیں کہ اتنی لمبی زبان وہ نکالتی ہے, میں 2 باتیں کرتا ہوں تو مجھے وہ میری حیثیت اوقات تک بتا دیتی ہے, میری ہی بیٹی کیوں اب وہ بس اس کی شادی ہو وہ جائے, اب وہ کسی اور کے سامنے زبان نکالے. اب ظاہر ہے وہ پھر جیسی آپ نے ٹریٹ کر کے نرش کر کے بچی بھیجی ہے وہ کسی کے گھر کے قابل نہیں رہی وہ بچی. اور یہ صرف بچی کی بات نہیں ہے یاسر بھائی, ہمارے بچے بھی, ہمارے باپ اپنے بچوں سے, جوان بچوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کرے گا, یہ بد کلامی کرے گا, زبان درازی کرے گا. کچھ عرصے کے اندر میرے مرنے کے قریب جب اس کو نظر آئے گا باپ مرنے والے, میری زمین جائیداد کو بھی تاڑنا شروع کر دے گا, مجھ سے پیپر ورک بھی سائن کرانا شروع کر دے گا. یہ تو تربیتیں چل رہی ہیں یاسر بھائی. نہ ہمارا لڑکا جوان اس قابل ہے کہ اس کو بیٹی دی جائے, نہ ہماری بیٹی اس قابل ہے کہ وہ کسی گھر کی زینت بنے. اچھا, آپ گفتگو کے آغاز سے اگر میں کنیکٹ کرنا چاہوں تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تربیت کا واحد سورس جو ہے وہ باپ ہے. تربیت کا واحد سورس باپ نہیں ہے, ذمہ داری کا واحد سورس باپ ہے. تربیت تو ماں بھی کر رہی ہے, تربیت باقی فیملی بھی کرتی ہیں, جوائنٹ فیملی میں تو سارے ہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. دادا جو ہے وہ سب سے بڑا پردھان بنا ہوتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے, معاشرہ الگ سے تربیت کرتا ہے, مدرسہ اسکول کالج یونیورسٹی الگ سے تربیت کرتی ہے, محلہ الگ سے تربیت کرتا ہے, سہیلیاں دوست الگ سے تربیت, اور اب تو سوشل میڈیا بھی, اور سوشل میڈیا الگ سے تربیت کر رہا ہوتا ہے. ذمہ دار باپ ہی رہے گا. آپ یقین کریں, میں بڑے سخت لہجے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ باپ حضرات اپنے آپ کو قبر میں جانے سے پہلے تیار کر لیں کہ ان کا نہ کوئی ایصال ثواب ہے, نہ کوئی ان کی جنت ہے. جو ایسے ناہنجار اولاد دنیا میں چھوڑ کے یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا شوہر بن سکیں یا کسی کی بیٹی بن سکیں. چھوڑیں بہو بننا اور ننند بننا اور سالی بننا اور سالہ بننا, یہ تو بہت بات کی بات ہے. وہ کسی کا شوہر بننے کے قابل بیٹا چھوڑ کے نہیں جا رہے, کسی کی بیوی بننے کے قابل بیٹی چھوڑ کے نہیں جا رہے. اور وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں آگے سے, میں اپنے قریبیوں کو جانتا ہوں یاسر بھائی, میں ان کے گھروں میں جاتا ہوں یا کسی جگہ پہ ان سے ملتا ہوں اور میں ان کی بیڈ نرشمنٹ ان کے ماتھے پہ چپیڑ بن کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار اب میں اس کو کیا سمجھاؤں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بس اپنا کام پورا کر دیا ہے, میں نے اس کو روٹی دے دی ہے, کپڑا دے دیا ہے, اس کو چھت دی ہوئی ہے, اس کو پڑھا دیا ہے, میری ذمہ داری ختم, اب کوئی اور سنبھالے اس کو. تو آپ ایک پوٹینشیل ڈیورس ہی تیار کر رہے ہیں, اور ڈیورس بھی شاید ایسی سٹیج پہ تیار کر رہے ہیں جب معصوم بچوں کی سائیکالوجی بھی خراب کرے گی وہ عورت یا وہ آدمی, اور پھر وہ بچے بھی در بدر ہیں, اور وہ آگے سے پروڈکٹ بھی ایسا ہی بنیں گے. وہ آگے بھی ڈیورس کا ایک پرپیچول پروسیس شروع کر دیں گے جو کبھی بھی نہیں رکے گا. آج بھی جو سن رہے ہیں ہمیں یقین کریں, آج بھی وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے نا آپ اپنے بچوں پہ, اپنے بیٹے اپنے بیٹیوں پہ سخت ہو جائیں, کیونکہ آپ کی سختی طلاق کا موجب نہیں ہے, آپ کی سختی طلاق بچانے کا موجب ہے. آج آپ اپنے بچوں پہ, بیٹوں پہ, بیٹیوں پہ سختی کر کے 2-4 چیزوں پہ ان کو کھینچیں, کوئی گھر نہیں اجڑے گا. لیکن اگر آپ نے نہ کی سختی اور وہ نیا گھر بننے دیا وہ اجڑ جائے گا. اس ٹائم ہم لوگ بیٹھ کر گئے طلاق کی ریشو کیوں بڑھ گئی, کیونکہ وہ مرد حضرات اپنے ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. نہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک ٹھیک کیا جو ان کے بچوں کی ماں ہے, نہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک ٹھیک کیا ہے جن کو یا وہ فاسٹر ہوم میں چھوڑ آتا ہے یا کچھ بدسلوکی کر کے تو کسی اور دوسرے بھائی کے ذمہ ڈال دیتا ہے یا کچھ کر دیتا ہے, نہ اس نے معاشرے میں ایز اے سٹیزن جسٹس کیا ہے, نہ اس نے جس ادارے میں نوکری کی ہے وہاں جسٹس کرتا ہے. ہمارا مرد کلپریٹ ہے اور مرد ہی ذمہ دار ہے, چاہے وہ باپ ہے, چاہے وہ بھائی ہے, چاہے وہ بیٹا ہے,
چاہے وہ کسی قسم کی پوزیشن پہ ہے, the culprit is the man himself.